بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين شفيع المذنبين بعثه رحمة للعالمين سيدنا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. أما بعد فقد قال الله الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. صلوات بھیجیے محمد. عزیزان گرامی، یہ ایک مومنہ کے لیے مجلس ترحیم کا انعقاد کیا گیا ہے، اور میں شاید یہ جملہ پہلے کہہ چکا ہوں، میرے ذہن میں نہیں ہے، لیکن اگر کہہ چکا ہوں تو دہراؤں گا، اس لیے کہ جانے والا بہرحال جب سے بالغ ہوا تھا وہ اس بات کا ادراک کر چکا تھا کہ اسے جانا ہے، جب سے بالغ ہوا تھا. میں نے اسی لیے لفظ استعمال کی ہیں کہ تاکہ یہ بات واضح ہو جائے کہ مکلف ہر چیز کا وہ اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ بہرحال جانا ہے، یہ طے تھا، اسے علم میں تھا اس کے. پھر وہ دنیا کو جاتے دیکھتا رہا، پھر وہ وقت بھی آیا کہ وہ خود چلا گیا. جانے والا چونکہ جانے والی مومنہ تھی، جب سے انہوں نے، اب میں کیا کہوں، یہ لفظ کہنا مناسب نہیں ہے یہاں، اس کے لیے ہوش سنبھالنا، یعنی عبادت کے لیے باہوش ہونا ضروری ہے، شرط ہے عبادت کے لیے، چونکہ مجنون پہ ساقط ہے، مجنون پہ ساقط ہے، باہوش پہ. لیکن کیا کشش ہے اس فرش عزا میں کہ جو یہ بھی نہیں دیکھتا آنے والا کہ یہ بچہ ابھی ہوش میں ہے کہ نہیں، کہ یہاں جو ہو رہا ہے، بچہ جس عمر میں صرف وہ ملاحظہ فرماتا ہے، وہ صرف دیکھتا ہے کہ کچھ لوگ ہیں اور ایک شخص ہے جو کہ ممبر پہ بیٹھا ہوا ہے، وہ کچھ کہہ رہا ہے، تو کبھی لوگ ہنس رہے ہیں اور کبھی لوگ رو رہے ہیں، بس اتنا ہی ادراک ہے نا اس کا. تو آہستہ آہستہ جب شعور بڑھا تو اسے یہ باتیں سمجھ میں آنے لگی کہ ہاں یہ فرش ہے کیا. پھر اس کو بتایا گیا بیٹا یہ فرش عزائے حسین ہے، اور یہ اتنا بڑا فرش ہے کہ جس پہ عرش نثار ہے، اتنا بڑا فرش ہے کہ جس پہ عرش نثار ہے. تو جب اسے شعور آیا تو اسے بھی خیال آیا کہ نہیں یہ کام اب ہمیں بھی کرنا چاہیے. تو اس نے بھی ذکر حسین کے انتظامات کرنے شروع کیے. تو یہ مومنہ جو دنیا سے گئی، یہ مومنہ عزادار حسین تھی، اور اب آپ اندازہ لگائیے کہ حسین نے اس محنت کا صلہ کیا دیا ہے. وہ اپنی زندگی میں جو فرش عزائے حسین پہ آتی رہیں
اور ذکر حسین کرتی رہیں اور کرواتی رہیں، اس کا اجر حسین نے کیا دیا ہے؟ اس کا اجر یہ ہے کہ وہ جاتے جاتے بھی عزائے حسین کا انتظام کر رہے ہیں، یعنی ان کے جانے سے ذکر حسین رکا نہیں بلکہ ان کی وجہ سے اور بڑھ گیا، اور بڑھ گیا۔ تو یہ ان کا آخرت کا بہترین توشہ۔ یہ چونکہ مجلسیں ایسی ہوتی ہیں کہ اس میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ موت و حیات کے فلسفے ہوتے ہیں، لیکن بہرحال اس میں تو حقیقت ہے کہ پروردگار عالم کا ایک نظام ہے، یعنی دنیا میں کوئی شے یقینی نہیں ہے۔ رزق پتہ نہیں کتنا ملے گا، پتہ نہیں کہاں سے ملے گا، عزت کتنی ملے گی، کہاں سے ملے گی، حالات اچھے آئیں گے ہماری زندگی میں کہ برے آئیں گے، کوئی یقین سے نہیں کہہ سکتا۔ وہ ایک سڑک پہ چلتا ہوا انسان ہو یا صاحب عمامہ مجتہد جامع الشرائط ہو، دونوں کے دونوں یہ بات نہیں کہہ سکتے کہ حالات سدا ایک سے رہیں گے۔ یقین کی زندگی گزارنا، یقین کی زندگی گزارنا، یہ ہم انسانوں کے بس کی بات نہیں۔ بس یقین کس چیز کا ہے کہ آئے ہیں تو جانا ہے، بس کب، کیسے، کہاں، یہ وہ جانتا ہے، یہ کوئی نہیں پتا معلوم۔ تو بہرحال نظام قدرت ہے، انتظام قدرت ہے، یہ ایسے ہی چلتا رہے گا۔ آپ ایک صلوات بھیجیے محمد و آل محمد پہ۔ میں نے 3 آیتیں قرآن مجید کی سورہ مبارکہ انتہا جسے سورہ انسان بھی کہا جاتا ہے، وہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ پہلے ہی آیت میں اللہ نے ایک سوال قائم کر دیا، میرے ساتھ ساتھ چلیں گے تو انشاءاللہ لطف آئے گا۔ تو پہلے ہی آیت میں اللہ نے ایک سوال قائم کر دیا لفظ حل سے، حل اتى علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا، کیا کبھی انسان پہ کوئی ایسا وقت آیا تھا کہ وہ قابل تذکرہ نہ تھا؟ ذہن انسانی کو جھنجھوڑا ہے اس آیت نے کہ یہ انسان جو خود بھی خاک ہے اور چلتا بھی خاک پہ ہے، رہتا بھی خاک پہ ہے، جائے گا بھی خاک میں، یہ کس زوم ناقص میں زندگی گزار رہا ہے؟ ہم ذرا اس سے ایک سوال تو کریں، اس سے پوچھیں تو صحیح کہ کیا تمہیں جو اتنا زوم ہے، کیا تمہیں یہ معلوم ہے کہ کبھی قابل تذکرہ بھی نہ تھے؟ حل اتى علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا۔ اب دیکھیے قرآن کا کمال یہی ہے، معجزہ ہے قرآن کا، کہ قرآن میں بعض آیتوں کی تفسیر کرتی ہیں۔ یہاں سوال قائم کیا کہ کیا کبھی قابل تذکرہ تھا انسان، کوشچن مارک، اور اگلی ہی آیت میں بتایا ہے اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، ہم نے اسے خلق کیا، یعنی طے ہو گیا کہ کوئی دور تھا کہ جب وہ قابل تھا، علم خدا میں تھا، قابل تذکرہ نہ تھا، علم خدا میں تھا، قابل تذکرہ نہ تھا۔ علم میں ہونا اور بات ہے، قابل تذکرہ ہونا اور بات ہے۔ قابل تذکرہ کے لیے پہلے وجود کا ہونا ضروری ہے، پہلے وجود کا ہونا ضروری ہے۔ کائنہ خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج، ہم نے انسان کو آب مخلوق سے پیدا کیا اور اسے خلق کرنے کے بعد کیا کیا؟ فجعلناہ سمیعا بصیرا، پھر ہم نے اسے صاحب سماعت بھی بنایا، صاحب بصارت بھی بنایا، ہم نے بصیر بھی بنایا،
آپ دیکھ رہے ہیں سمیع و بصیر خصوصیتیں کس کی ہیں؟ اللہ کی. اللہ اپنی صفات دے رہا ہے، پھر ہم نے اسے سننے والا بھی بنایا. ہاں ویسی صفت ہماری نہیں ہے، جیسا وہ سمیع ہے ایسے ہم سمیع نہیں ہو سکتے، جیسے وہ بصیر ہے ایسے ہم بصیر نہیں ہو سکتے. ہم تو ابو بصیر جیسے بصیر نہیں ہو سکتے. صلوات بھیجیے محمد و آل محمد. تو ہم نے اسے صاحب سماعت بنایا اور صاحب بصارت بنایا. اور اس کے بعد کیا کہا؟ اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ. اچھا اس آیت میں کہا اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ. ہم نے انسان کو آب مخلوط سے پیدا کیا. اور کمال ہے بلاغت قرآن، میں اور آپ تھوڑی بول رہے ہیں، میرا اور آپ کا کلام تھوڑی ہے، خالق کلام کا کلام ہے. چاہے تو پورے مقصد قرآن کو ایک لفظ میں سمو دے، اور چاہے تو پورے مقصد قرآن کو ایک نقطے میں سمو دے. اللہ اکبر. تو اب کیا مقصد قرآن کیا ہے؟ نبتلی ہے. انسان کو پیدا کیوں کیا گیا؟ مقصد تخلیق انسانی ایک لفظ میں آیا ہے اس آیت میں، نبتلی ہے، تاکہ ہم اس کو آزمائیں. مبتلا نبتلی ہے تاکہ ہم اس کو آزمائش میں مبتلا کریں، ابتلا میں ڈالیں. نبتلی ہے فجعلناہ سمیعا بصیرا. کیونکہ ہم نے اسے ابتلا میں اتارنا تھا، ہم نے اس کو میدان امتحان میں اتارنا تھا. فجعلناہ سمیعا بصیرا، تو ہم نے اسے قابل سماعت بھی بنایا اور صاحب بصارت بھی بنایا، تاکہ یہ دیکھ بھی لے اور سن بھی لے، تاکہ یہ دیکھ بھی لے اور سن بھی لے. اور اب اگلی آیت سنیے جو اس آیت کی تفسیر ہے، اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ. ہم نے تمہیں راستہ دکھا دیا، ہم نے تمہیں سبیل بتا دی. اب سبیل میرا موضوع نہیں ہے ورنہ سبیل الگ سے ایک موضوع ہے. تو اب اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ، ہم نے تمہیں راستہ بتا دیا، سبیل کی طرف ہدایت کر دی. اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا. چاہے ہمارے شاکر بنو چاہے ہمارے کافر، تمہاری مرضی. انسان کے صاحب اختیار ہونے کی سب سے بڑی دلیل ہے، چاہے تو شاکر بنو چاہے تو کافر بنو. یعنی اللہ نے انسان کو اطاعت جبری میں نہیں رکھا. کچھ چیزیں ہیں جو اطاعت جبری میں ہیں. سورج جس دن سے بنا ہے مشرق سے نکل رہا ہے، مغرب میں غروب ہوگا. ستارے دن میں ہوتے ہیں نظر نہیں آتے، چاند دن میں ہوتا ہے نظر نہیں آتا، رات ہوتی ہے یہ نظر آنے لگتے ہیں. سورج دن میں نظر آتا ہے رات کو نہیں نظر آتا. جب سے دیکھ رہے ہیں جب سے بنے ہیں یہ سب اطاعت جبری میں ہیں. انسان کو اللہ نے اطاعت اختیاری میں پیدا کیا کہ ہم نے تمہیں راستے کی ہدایت کر دی. دیکھیے اگر اللہ انسان کو اطاعت جبری میں خلق کرتا تو جہنم کیوں خلق کرتا؟ جزا اور سزا کا تصور کیوں رکھتا؟ جزا اور سزا کا تصور ہی اس لیے ہے کہ انسان صاحب اختیار ہے، چاہے تو سیدھے راستے پہ چلے چاہے تو غلط راستے پہ. اب یہ تیسری آیت نے یہ بتایا کہ دوسری آیت میں فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ، ہم نے تمہیں راستے کی ہدایت کر دی، راستہ دکھا دیا. تو ہدایت کیسے ہوتی ہے؟ یا سن کے یا دیکھ کے. تو اللہ نے ہدایت کا انتظام پہلی آیت میں کیا اور ہدایت اگلی آیت میں دی. اسی لیے اللہ نے ہادی پہلے بھیجے، ہادی پہلے آئے انسان بعد میں آیا. اگر انسان پہلے آ جاتا اور نافرمان اور سرکش ہو جاتا اور ہادی نہ ہوتا تو ان گناہوں کو وہ گناہ کس کے اکاؤنٹ میں جاتے؟
وہ گناہ کہا جاتے. اس لیے اللہ نے ہادی کو پہلے خلق کیا. ہادی پہلے خلق ہوئے پھر انسان خلق ہوا. تو اب کیوں انسان خلق ہوا؟ آخر انسان کو پیدا کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ پیدا بھی کیا، زندگی بھی دی، آسائشیں بھی دی، آزمائشیں بھی دی. پھر اس کے بعد 100 برس کے بھی ہو گئے، بلکہ 300 برس کے بھی ہو گئے، بلکہ 2500 برس کے بھی ہو گئے، 3500 برس کے بھی ہو گئے. پھر کہا کہ آ جاؤ. اللہ نے دیکھیے، اللہ نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہے. ساتھ ساتھ یہ باتیں بھی چلیں گی. اللہ نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہے کس کے لیے؟ کہتا جاؤ سیرو فی الارض، جاؤ سیر کرو. میں بھیج رہا ہوں، جاؤ سیر کرو. اللہ سیر کرنے سے منع نہیں کرتا، ہاں، مگر سیر سبق آموز اور عبرت آمیز کا. آیت پڑھی ہے میں نے، میرے سامنے طلباء بیٹھے ہوئے ہیں، علماء بھی ہوں گے شاید ان میں. تو کیا سیرو فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین، جاؤ سیر تو کرو، دیکھو تو صحیح ہم نے جھوٹوں کے ساتھ کیا کیا ہے. تو اب ہمیں خلق کیوں کیا اللہ نے؟ دیکھنا یہ ہے. اب ایک مقصد تو طے ہو گیا کہ نبتلی ہے، ہم تمہیں آزمائیں گے. یعنی ایک انسان کا مقصد تخلیق یہ ہے کہ انسان آزمایا جائے گا، انسان دار امتحان میں اتارا جائے گا، انسان کو پرکھا جائے گا، انسان کو دیکھا جائے گا، تاکہ یہ خود انسان اپنی جنت و جہنم کا فیصلہ کر لے. انسان کے اپنے ہاتھ میں ہے جنت و جہنم، اپنے ہاتھ میں ہے ہمارے. چاہے تو جنت کما لیں، چاہے تو دوزخ کما لیں، ہمارے. تبھی تو ہم صاحب اختیار ہیں کہ عمل کی منزل میں ہم صاحب اختیار ہیں. جیسا عمل کریں گے ویسا نتیجہ پا لیں گے. تو بہرحال ایک تو ہے کہ ہمیں اللہ نے پیدا کیا اس لیے کہ ہم آزمائے جائیں. دوسری وجہ کیوں اللہ نے خلق کیا؟ اور بھی کوئی وجہ ہے. سورہ ذاریات میں ارشاد ہوا کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. ہم نے جنوں اور انسانوں کو خلق کیا ہے اپنی عبادت کے لیے، کہ وہ ہماری عبادت کریں. تو انسان کے مقاصد تخلیق دو ہیں. ایک یہ کہ ایک تو اس کو آزمائے گا اللہ، اور دوسرے یہ کہ اس کی عبادت کرے. بس دو مقصد ہیں. ایسا میں اب اپنے نفس مضمون پہ واپس آؤں اور آپ کے اندر ایک جوش و ولولہ پیدا کیا جائے ولایت محمد و آل محمد کا. صلوات دیجیے. اللہ ہمیں آزمائے گا، اللہ ہمارا امتحان لے گا. ایسے ہی ہے. اچھا، امتحان کون لیتا ہے اور کس کا لیتا ہے؟ امتحان اور کیوں لیتا ہے؟ امتحان لینے کا مقصد یہ ہوتا ہے اگر میں آپ کو منزل امتحان میں اتاروں گا تو اس کے معنی یہ ہے کہ میں آپ کو ٹیسٹ کرنا چاہتا ہوں. آپ کی کچھ صلاحیتیں ہیں جو میرے علم میں نہیں ہیں، آپ کی کچھ صلاحیتیں ایسی ہیں جو میرے علم میں نہیں ہیں. میں چاہتا ہوں کہ میں وہ صلاحیتیں دیکھوں. تو میں نے آپ کو ایگزامینیشن ہال میں بٹھا دیا، میں نے آپ کو منزل امتحان میں اتار دیا. اب مجھے بتائیے کہ ہماری اور آپ کی کون سی ایسی صلاحیت ہے جو اللہ سے چھپی ہوئی ہے؟ کون سی ایسی صلاحیت ہے جو اللہ سے چھپی ہوئی ہے؟ تو اللہ ہمارا امتحان لیتا کیوں ہے؟ اسے تو ہمارے آغاز کا بھی علم ہے، ہمارے انجام کی بھی خبر ہے. آغاز و انجام کے درمیان کے عرصے کے واقعات کا بھی علم ہے. تو وہ امتحان کیوں لیتا ہے؟ اس کا مقصد تخلیق کیا ہے؟ اور امتحان کے کچھ اصول ہوتے ہیں. ہاں، امتحان کے کچھ اصول ہوتے ہیں. اصول یہ ہوتے ہیں کہ سلیبس اناؤنس کیا جاتا ہے، بغیر سلیبس کے اناؤنس نہیں ہوتا امتحان. اگر بچوں کو بغیر سلیبس کے آپ نے امتحان کی ڈیٹ دے دی تو پھر دیکھیے پیرنٹس کیا کریں گے آپ کے ساتھ، والدین
تو آپ پہلے سلیبس تو بتائیں بچے کو. تو اب جب اللہ نے کہا کہ میں امتحان لوں گا تو میں نے کہا پروردگار امتحان کہاں سے لے گا؟ نصاب تو بتا دے، نصاب تو بتا، تو امتحان کہاں سے لے گا؟ کہا ہاں میں نصاب بتائے دیتا ہوں. چلو قرآن کھولو جا کے سورہ بقرہ کھولو اور پھر پڑھو کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ. صلوات بھیجیے محمد وآلہ. کہاں سے امتحان لے گا؟ توجہ، امتحان سے بچے گا کوئی نہیں، کوئی نہیں بچے گا امتحان سے، کوئی نہیں بچے گا. کہاں سے امتحان لے گا؟ نصاب امتحان اناؤنس ہو گیا ہے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، ہم تمہیں خوف سے آزمائیں گے. خوف بہت بڑا امتحان ہے. خوف، موت کا خوف، غربت کا خوف، تنگ دستی کا خوف، حملے کا خوف، دہشت گردی کا خوف. یہ لفظ خوف، اس خوف میں خوف ہے، اس لفظ خوف میں اتنا خوف ہے. واہ واہ، اب آ گئی میں اس خوف سے. توجہ عزیزان محترم، اس خوف سے بچے گا کون اور بچیں گے کیسے؟ بچے کون اور بچیں گے کیسے؟ تو قرآن نے ہی بتایا اس کا فارمولا بھی کہ کیسے بچو گے. کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف فلیعبدوا رب ھذا البیت الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف. تو اس کی عبادت کرو جو تمہیں خوف، جو تمہاری حالت خوف کو حالت امن میں تبدیل کرتا ہے، جو تمہیں امن میں لاتا ہے. تو ہم تمہیں خوف سے آزمائیں گے. تو خوف سے اگر آزمانا ہو، توجہ، خوف سے اگر آزمانا ہو تو پھر بارگاہ خداوندی میں آ جاؤ، تو خوف سے بچ جاؤ گے. اور پھر جو بچ جاتا ہے نا خوف سے، پھر وہ ولی ہوتا ہے، وہ ولی ہوتا ہے. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. ارے یہ اولیاء خدا وہ ہیں جنہیں نہ خوف ہوتا ہے نہ حزن. خوف اور حزن کا فرق بتاؤں آپ کو. خوف ہمیشہ مستقبل کا ہوتا ہے اور حزن ہمیشہ ماضی کا ہوتا ہے. حزن ماضی، حزن پچھتاوا ہے، خوف مستقبل کا ہوتا ہے. توجہ، اب سمجھ میں آئی وہ آیت کہ اللہ جو کہہ رہا ہے غار میں کسی کو لا تحزن. کیا کیا تھا جو آپ کو آج پچھتاوا ہو رہا ہے؟ آپ نے کیا کیا تھا جو پچھتاوا ہو رہا ہے؟ لا تحزن یا رسول اللہ ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے. اللہ اکبر. تو بہرحال اب اللہ ہمارا امتحان لے گا، امتحان سے بچے گا کوئی نہیں. اچھا، امتحان کے دو نتیجے ہوتے ہیں. ایک نتیجہ تو یہ ہوتا ہے کہ آپ کی چھپی ہوئی صلاحیتیں باہر آ جاتی ہیں. چلے میں تو یہ کام کروں، اللہ کے تو علم میں پہلے ہی آپ کی صلاحیتیں ہیں. وہ کیوں امتحان لیتا ہے؟ نہ آدم امتحان سے بچے، نہ نوح امتحان سے بچے، نہ ابراہیم امتحان سے بچے، نہ موسیٰ امتحان سے بچے، نہ محمد رسول اللہ امتحان سے بچے، نہ ہمارے ائمہ امتحانات سے بچے. ان کے امتحانات کیوں لیے گئے؟ اللہ ان کے امتحان، ہمارا نظریہ امتحان اور ہے، اس کا نظریہ امتحان اور ہے. ہم کہتے ہیں آپ کی چھپی ہوئی صلاحیتیں باہر آ جائیں اور وہ ہم دیکھ لیں. اللہ یہ چاہتا ہے کہ اس کی صلاحیتوں کو زمانہ دیکھ لے. صلوات بھیجیے محمد و آل محمد. اس کی صلاحیتوں کو زمانہ دیکھ لے. اللہ اگر آدم کا امتحان لے رہا ہے، اگر نوح کا امتحان لے رہا ہے، اگر ابراہیم کا امتحان لے رہا ہے، موسیٰ و عیسیٰ کا امتحان لے رہا ہے، پیغمبر کا امتحان لے رہا ہے، اس لیے نہیں لے رہا کہ اللہ پیغمبر کی صلاحیتوں کو جانتا نہیں تھا.
ایسی بات نہیں ہے کہ وہ جانتا نہیں تھا، وہ چاہتا تھا کہ دنیا جان لے، دنیا جان لے۔ اس کا فلسفہ امتحان یہ ہے، ہمارا فلسفہ امتحان وہ ہے۔ تو بس اب اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ امتحان کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ امتحان کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے نتیجے میں درجات میں بلندی ہوتی ہے۔ بھئی 5ویں کا امتحان پاس کریں گے تو 6ٹھی میں جائیں گے، 4تھی میں تو نہیں جائیں گے۔ 6ٹھی کا امتحان پاس کریں گے تو 7ویں میں جائیں گے، ٹھیک ہے نا؟ ایسے ہی درجہ بدرجہ بڑھتے چلے جائیں گے، امتحان پاس کرتے چلے جائیں گے، درجہ بڑھتا چلا جائے گا، درجہ بھی بڑھتا چلا جائے گا، ذمہ داریاں بھی بڑھتی چلی جائیں گی، ایسے ہی ہے۔ تو اب آپ سب لوگ یہ باتیں جانتے ہیں، آپ کے علم میں ہے، آپ نے علماء سے سنی ہیں یہ باتیں۔ آدم کا امتحان علم کے ذریعے لیا، علم کے ذریعے لیا نا آدم کا امتحان۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا۔ اب دیکھیے، اچھا پھر ہم نے آدم کو وہ اسماء سکھا دیے، کیا یہ ممکن ہے کہ آدم ورسز فرشتے، ایسے ہی ہے نا؟ کیا یہ ممکن ہے کہ آدم کو سلیبس پتا ہو اور فرشتوں کو نہ بتایا ہو؟ یہ عدل الہی کے خلاف ہے۔ اچھا اس کو تو میں اور آپ عادلانہ سب کام نہیں سمجھتے، ہم گنہگار اس کو عادلانہ کام نہیں سمجھتے، تو جو عین عدل ہے، کیسے ممکن ہے کہ آدم کو نام آتے ہوں، آدم کو سلیبس پتا ہو، آدم نصاب جانتے ہوں، اور فرشتے کہیں لا علم لنا الا ما علمتنا، کہ پروردگار ہم تو اتنا جانتے ہیں جتنا تم نے بتایا۔ توجہ، یعنی اسماء کی حد تک آدم اور فرشتے علم میں برابر ہیں، اسماء کے علم کی حد تک۔ تو پھر کیا وجہ بنی کہ وہ فرشتے رہ گئے یہ نبی بن گئے، وہ فرشتے رہ گئے یہ صفی اللہ بن گئے؟ فرق یہ تھا کہ وہ صرف اسم تک رہے، آدم اسم سے آگے بڑھ کر مسمى تک چلے گئے، وہ مسمى تک چلے گئے۔ اللہ اکبر، انت الحامد وهذا محمد، انت الاعلی وهذا علی، انت فاطر السماوات والارض وهذه فاطمہ، انت الحق محسن وهذا الحسن، انت قدیم الاحسان وهذا حسین علیہ السلام۔ فرشتے محمد و آل محمد کا علم رکھتے تھے، آدم نے ان کی معرفت پالی، تو درجہ معرفت پانے پہ ملتا ہے، علم ہونے پہ نہیں۔ صلوات بھیجیے محمد و آل محمد۔ درجہ معرفت سے ملتا، علم سے نہیں۔ تو آدم کا امتحان ہوا اور اس کے نتیجے میں کیا ہوا؟ سب سجدہ کرو۔ ہم نے ملائکہ سے کہا کہ سجدہ کرو آدم کا، فسجدوا الا ابلیس، سن چکے ہیں آپ 1000 دفعہ کی باتیں۔ توجہ، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ آپ کی توجہ دلا کے زحمتوں کو تمام کروں۔ سب نے کہا، سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ بڑا حضرت تھا یہ، حضرت ابلیس، بڑا حضرت اس نے سجدہ نہیں کیا۔ اب اگر غور کیا جائے، اللہ نے کیا کہا تھا؟ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا، جب ہم نے ملائکہ سے کہا کہ آدم کا سجدہ کرو، اب وہ پیچھے ہٹ گئے، انہوں نے کہا میں تو نہیں کروں گا، یہ تو ملائکہ کو کہا گیا ہے۔ وَكَانَ مِنَ الْجِنِّ، یہ تو جن ہے، میں تو جن ہوں، مجھ پر تو اپلیکیبل ہی نہیں ہوتا، مجھ پر تو یہ حکم اپلیکیبل نہیں ہوتا۔ جب اللہ نے کہا فرشتوں کو سزا پائی جن نے، یہ کیا کہانی ہے؟ یہ کیا کہانی ہے؟ وہ تو جن تھا، اس کو تو اپلائی نہیں ہوتا تھا، فرشتوں میں سے کوئی نہ کرتا۔ جبرائیل انکار کر دیتے، میکائیل انکار کر دیتے، اسرافیل انکار کر دیتے، اسرائیل انکار کر دیتے، جبرائیل انکار کر دیتے۔
کوئی بھی انکار کر دیتا، کسی نے انکار نہیں کیا، سب نے کیا. انکار کس نے کیا؟ عزازیل نے. یہ تھا جین، اس پہ تو اپلائی نہیں ہوتا تھا، تو سزا اس کو کیوں ملے؟ تو اب سنیے حضرات محترم، اس طالب علم کی چھوٹی سی بات. ایک ہوتا ہے، 3 لفظیں ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے ملک، ایک ہوتا ہے ملک، ایک ہوتا ہے ملک. ملک کی جمع ہے ممالک، ملک کی جمع ہے املاک، ملک کی جمع ہے ملائکہ. اور میرے سامنے طالب علم بیٹھے ہیں، ان کی نگاہوں میں عربی لغت ہے. ملک کے ایک معنی طاقت کے بھی ہیں، ملک کے ایک معنی طاقت کے بھی ہیں. اب ترجمہ کیجئے، وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا، جب ہم نے کائنات کی ساری قوتوں سے کہا کہ آدم کا سجدہ کرو، تو یہ شیطان ایک قوت کا نمائندہ تھا، ایک قوت کا نمائندہ تھا. اس نے سرکشی کی، اس نے انکار کیا. ہم نے تو سب قوتوں کو کہا تھا. آدم عرش کے نبی تھوڑی تھے، آدم فرشتوں کے نبی تھوڑی تھے، آدم درختوں کے نبی تھوڑی تھے. آدم کو صفی اللہ بنایا تھا. آدم کی نبوت، توجہ، آدم کی نبوت کون کے لیے تھوڑی تھی؟ آدم ہر چیز کے نبی تھے اس وقت اپنے دور میں. تو جب ہم نے انہیں کہا تو اب ان کا امتحان علم تک محدود رہا، اور آدم اس امتحان میں جب کامیاب ہوئے تو اللہ نے، اب وہ ایک الگ واقعہ ہے کہ جی وہ آدم سے غلطی ہو گئی. میں تو ایسے ہی ہے نا، بات ادھر نکل پڑی ہے تو سنتے چلیے 2-4 باتیں. آدم سے غلطی ہو گئی، آدم سے خطا ہو گئی. میں یہ کہا کرتا ہوں جب مجھ سے کوئی کہتا ہے کہ یار یہ جملہ بڑا سوچ کے بولا کرو، اس لیے کہ آدم کی خطا آدم کی خطا نہیں ہے، خالق آدم کی ہے. نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ، خاکم بدا. اس کے عدل پہ بھی حملہ ہے اور اس کے علم پہ بھی حملہ ہے. کیا اسے بنانے سے پہلے پتہ نہیں تھا؟ کیا اسے بنانے سے پہلے، نبی بنانے سے پہلے علم نہیں تھا؟ تو یہ سوچ کے کہا کرو. تو خطا تو ممکن ہے نہیں. اچھا، اب دوسری بات یہ میں یہ کہتا ہوں کہ جو ہمارا ہادی بن کے آ رہا ہے وہ تو خود خطا کر رہا ہے. وہ ہمیں کیا راہ راست پہ لائے گا؟ تو یہ سوچ کے بات کی جائے. دوبارہ وہ خطا. اور دوسری بات یہ ہے، ایک بات اصول دے رہا ہوں آپ کو، کہ جب کسی کو سزا دی جاتی ہے، کہا جی آدم کو سزا کے طور پہ زمین پہ بھیج دیا گیا، میں یہ پوچھتا ہوں اپنے محترم سننے والوں سے کہ آدم کو زمین پہ کیوں نہ بھیجتا؟ اس نے وہاں کے لیے بنایا کب تھا؟ اس نے کہا تھا انی جاعل فی الارض خلیفہ. جو خلیفہ جہاں کے لیے بنے گا وہ وہاں جائے گا نا. جو جس ملک کا صدر ہوگا وہ اسی ملک میں جائے گا نا. تو اب تو بنے اس لیے تھے. اور دوسری بات یاد رکھیے، سزا میں ایک چیز ہوتی ہے، سزا میں عہدہ باقی نہیں رہتا. لائن حاضر ہو جاتے ہیں یا OST بن جاتے ہیں. ایسے ہی ہے نا، جب آپ انڈر کرائسس آتے ہیں نا نوکری میں، تو پھر آپ OST بن جاتے ہیں. تو آدم زمین پر آگے اگر تو نبی نہیں رہے تب تو کی خطا، اور اگر نبی رہے تو پھر کوئی خطا نہیں ہے. تو اب آگے چلیے. اچھا، اگر خطا نہیں کی تو پھر یہ دعا کیوں مانگی؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. توجہ عزیزان محترم. پھر یہ کیوں مانگی؟ توجہ، پھر یہ کیوں مانگی؟ دیکھیے، یاد رکھیے کہ پروردگار عالم کا اسلوب ہے قرآن مجید میں کہ بعض دفعہ خطاب نبی سے ہوتا ہے، مراد امت ہوتی ہے. اپنے حبیب سے کہہ رہا ہے کہ والدین کے لیے اپنے کندھوں کو جھکا دو. کہہ رہا ہے نا رسول سے، مجھے بتائیے کہ جب یہ آیت آئی تو والدین کہاں تھے؟
تھے ہی نہیں تو کس کے لیے کندھوں کو جھکا دو؟ خطاب رسول سے ہے، مراد امت سے ہے۔ ابھی دنیا تازی بنی ہے، ابھی دنیا کو شعور نہیں ہے، ابھی دنیا کو تمیز نہیں ہے، ابھی دنیا کو سنتیں اور طریقہ نہیں پتا کہ اللہ سے توبہ کیسے کرنی ہے۔ آدم نے کر کے بتا دیا کہ دیکھو ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ جب بھی کچھ کر بیٹھو تو 5 کا واسطہ دے کر یہ پڑھ لو۔ اب اس کے بعد دوسرا امتحان، اب اس کے نتیجے میں نبوت مل گئی۔ اللہ کے پاس بھی کچھ عہدے ہیں نا، کچھ عہدے ہیں اللہ کے پاس جزا کے طور پر، نتیجے کے طور پر۔ اب نتیجہ یہ ہے کہ آدم نبی بن گئے۔ اب دوسرا امتحان ذرا اس سے سخت تھا، اس نے اتار دیا نوح کو کہ نوح دیکھو اگر تم اس امتحان میں پاس ہو گئے تو ہم تمہیں صاحب شریعت رسول بنا دیں گے۔ اب اس میں فقط علم فنڈامنٹل ہے، پری ریکویزٹ ہے، علم تو ہر ایک کے ساتھ رہے گا لیکن چیزیں ایڈ ہوتی چلی جائیں گی۔ علم اپنی جگہ پہ ہے مگر اب اس کے ساتھ تمہاری جان بھی ہوگی شامل۔ اب حضرت نوح کیا کرتے تھے کہ دن میں تبلیغ کرتے تھے، پتھر کھاتے تھے، زخمی ہوتے تھے، رات کو آتے تھے، وہاں سے جبرائیل آتے تھے، اپنے پروں سے نوح کے زخموں کو صاف کرتے تھے۔ میں کہوں جملہ، بیماری نوح کو شفا دینے والا مسیحا فرشتہ کہلاتا ہے اور فرشتے کو شفا دینے والا حسین۔ صلوات بھیجیے محمد و آل محمد۔ جو فرشتے کو شفا دے۔ اچھا ابھی وہ جو پطرس آیا تھا اس نے حسین سے مس نہیں کیا خود کو، حسین کے گہوارے سے مس کیا، اور یہ لفظ موجود ہے کہ پیغمبر نے کہا اسے حسین کے گہوارے سے مس کر دو۔ یہ حسین کے گہوارے کا اثر ہے، حسین کے گہوارے کا اثر ہے کہ اس کو بالوں پر مل گئے۔ توجہ، تو حسین سے گلے ملنے کا اثر کیا ہوگا؟ حسین سے جو گلے ملے گا اور اس کے بعد کہیں گے، اور کیا کہیں گے؟ اے ہور، جا تجھے میں نے بھی معاف کیا، میرے خدا نے بھی معاف کیا۔ جو حسین سے گلے ملے گا وہ حسین کے جھولے سے مس ہوئے۔ تو اب جب آئے، اب اس کے بعد کیا ہوتا تھا؟ جبرائیل آتے تھے، صاف کرتے تھے۔ جب اس امتحان میں نوح پاس ہو گئے، کامیاب ہو گئے، تو اللہ نے کہا اے نوح تم نے ہماری راہ میں بڑی محنت کی، بڑی کاوش کی، بڑی تکلیفیں اٹھائیں، ہم تمہیں صاحب شریعت رسول بناتے ہیں۔ تو پہلے صاحب شریعت رسول ہیں حضرت نوح، اور یہ حضرت نوح اگر آپ قرآن کی اس آیہ مجیدہ کی تلاوت کیا کریں، سلام علی نوح فی العالمین، تو بہت سے مصائب سے بچ جائیں گے۔ اس آیت میں یہ علماء نے اور عرفاء نے یہ چیزیں لکھی ہیں کہ اس کی تلاوت کریں اگر آپ، اور اپنے گھر کے باہر لگا دیں دروازے پہ، تو بہت سے مصائب سے، بہت سی آلائشوں سے آپ کے گھر اور دل محفوظ رہیں گے۔ تو اب اس کے بعد توجہ عزیزان محترم، دوسرا مرتبہ ہے کیا؟ رسالت۔ نبوت آدم سے شروع کر دی، رسالت نوح سے شروع کر دی، اور اب تیسرا عہدہ اس کے پاس کیا ہے؟ امامت۔ اب تیسرا عہدہ ہے امامت۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ۔ آپ ایک چیز دیکھ رہے ہیں کہ نہ نبوت بغیر امتحان کے ملی، نہ رسالت بغیر امتحان کے ملی، نہ امامت بغیر امتحان کے ملی۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، جب ہم نے ابراہیم کو کچھ کلمات سے آزمایا، فَأَتَمَّهُنَّ۔ یہ عربی دا میرے سامنے بیٹھے طالب علم اور علماء سامنے تشریف فرما ہے،
فَأَتَمَّهُنَّ عربی میں وہاں استعمال ہوتا ہے جہاں 100 out of 100 ہوں، 100/100. گنجائش چھوڑی ہی نہیں ابراہیم نے. اور حضرت ابراہیم کی زندگی اب وقت نہیں ہے کہ میں آپ کو سناؤں، ان کی زندگی تو امتحانات سے بھرپور ہے حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کی. تو اب جب ابراہیم اس امتحان میں، جو ان کا زبردست ترین امتحان تھا، کیا امتحان تھا ان کا؟ سب سے بڑا امتحان، دیکھیے اپنی جان پہ انسان سہ لیتا ہے، اولاد پہ کمپرومائز نہیں ہوتا، اولاد پہ کمپرومائز. تو انی ارا فی المنام انی اذبحک، میں دیکھ رہا ہوں، مضارع کا صیغہ، انی ارا فی المنام، میں خواب میں دیکھ رہا ہوں. 2 راتوں کی روایت بھی ہے، 3 راتوں کی روایت بھی ہے. مسلسل دیکھ رہا ہوں، کیا؟ انی اذبحک، کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں. فانظر ماذا تری، بیٹا تمہاری رائے کیا ہے؟ قرآن آپ دیکھیے، آپ انبیاء کے گھر کی تہذیب تو دیکھیے. اچھا حضرت ابراہیم نبی ہیں، ہے نا؟ نبی ہیں، اولو العزم نبی ہیں، ٹھیک ہے. حضرت اسماعیل بھی نبی ہیں. تو کیا ضرورت پڑی تھی پوچھنے کی؟ کیوں پوچھا؟ فانظر ماذا تری، بیٹا تمہاری رائے کیا ہے؟ رائے، توجہ، اللہ اکبر. اب یہ جملہ یہاں ہے، اب یہ جملہ میرا نہیں ہے، جملہ حضرت سید العلماء علامہ علی نقی اللہ مقامہ کا. اب جملہ یہ میرا نہیں ہے، اور انہی کی روح کو ہدیہ کر رہا ہوں. ان کا جملہ یہ ہے، اور یہ جملہ میں نے خود ان کے دہان مبارک سے سماعت فرمایا ہے، میں نے خود پڑھا نہیں، خود سنا ہے میں نے جملہ. تو آپ نے کہا کہ دیکھیے، اگر ابراہیم اس قربانی کا ذکر اسماعیل سے نہ کرتے اور رائے طلب نہ کرتے تو قربانی فقط کارنامہ ابراہیم ہوتی، کارنامہ اسماعیل نہ ہوتی. تاریخ آگے چل گئی کہ باپ تھا، بیٹے کو لے گیا، باپ تھا، بیٹے کو لے گیا، بیٹا انکار نہیں کر سکا. تو رائے پوچھ کے، توجہ، رائے پوچھ کے، اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ، ہم نے راستہ دکھا دیا، ہم نے تمہیں صاحب اختیار بنا دیا، اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، چاہے شاکر بنو چاہے کافر بنو. ارے وہ بھی نبی اور وہ بھی نبی. رائے پوچھی، جب رائے پوچھی ظاہری بات رائے دے دی، ہاں، اور وہ تمام کام کیے. اب آگے مجھے قربانی بیان نہیں کی کرنی کہ وہ قربانی کیا تھی، اب آگے چل کے پھر میں ریلیٹ کرتا ہوں اس کو. اور اس کے بعد جب یہ کامیاب ہو گئے تو کیا کہا اللہ نے؟ انی جاعلک للناس اماما، اے ابراہیم میں نے تمہیں انسانیت کا امام بنایا. انسانیت کا، انسان اگر تحت الثری میں ہے تو ابراہیم اس کے امام، انسان اگر عرش علا پہ ہے تو ابراہیم اس کے امام، انسان دنیا کے کسی کونے میں بھی ہے تو ابراہیم اس کے امام. توجہ، سمجھ آئی؟ پتہ چلا کہ امامت کتنا بڑا ہوتا ہے. اور امامت، اللہ اکبر، اللہ اکبر، تو امامت کتنا بڑا ہوتا ہے، کتنا پھیلا ہوا ہوتا ہے، اور کتنا اہم ہوتا ہے. اتنا اہم ہوتا ہے کہ یہ اولاد کی امتحان کے بغیر نہیں ملتا. اتنا شدید امتحان ہے اس عہدے کا. اچھا، جو عہدہ اتنا اہم ہو اس کو بچانے کا انتظام کتنا مضبوط ہونا چاہیے، اس کو بچانے کا انتظام کتنا مضبوط ہونا چاہیے. اسی نظام کو بچانے کے لیے پیغمبر نے غدیر میں علی کو کھڑا کر کے کہا تھا کہ اب میں وہ امامت جو ابراہیم کو ملی تھی اس کو میں آگے پہنچا رہا ہوں، قیامت سے متصل کر رہا ہوں علی کے ذریعے، یہ کہہ کے کہ من کنت مولا ہو فہذا علی المولا. اللہ اکبر، تو امام. اچھا، اللہ نے نبی بنا دیا، خود نبی نہیں ہے. کہہ سکتا ہے کہ خدا کا نبی؟
نبوت میں شریک نہیں. اللہ نے رسول بنا دیا مگر خود رسول نہیں ہے. اللہ نے امام بنا دیا مگر خود امام نہیں ہے. مگر ایک عہدہ بڑا عجیب و غریب ہے. ایک عہدہ بڑا عجیب و غریب ہے. پتہ نہیں کیا کشش ہے اس عہدے میں, کیا کشش ہے اس عہدے میں. توجہ عزیزان محترم توجہ کہ کیا اس عہدے کو اللہ ایک لمحے کے لیے نہ خود سے الگ کر سکا, نہ خود سے الگ کر سکا اور نہ ان کو خود سے الگ کر سکا جنہیں وہ عہدہ دیا. اسی لیے کہا کہ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون, کہ بے شک تمہارا ولی اللہ ہے. انما ولیکم اللہ, انما تو آپ سن چکے ہیں بہت دفعہ. میں پچھلی مجلس میں انما بیان کر چکا ہوں کہ انما کیا چیز ہے. انما ولیکم اللہ ورسولہ, کہ اللہ تمہارا ولی ہے. اچھا, ورسولہ, اس کا ایک رسول. پروردگار 1000, توجہ, 1,24,000 پیغمبر ہیں. 1,23,999 کون تھے؟ کیا وہ تیرے ولی نہیں تھے؟ کیا وہ تیرے ولی نہیں تھے؟ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ انما ولیکم اللہ ورسولہ, اس کے رسول سارے. چلے 1,23,999 نہ بھی رکھتا تو 313 تو لے لیتا, جو رسول بنائے ہیں وہ تو لے لیتا. نہیں, ایک رسول. توجہ, ایک رسول. اور اس کے بعد اچھا رسول ایک ہے جو ولایت میں شریک ہے, جو ولایت میں شریک ہے. کس ولایت میں شریک ہے؟ جیسی اللہ کی ولایت ہے. توجہ, یہ بڑا مشکل مرحلہ ہے یہ جو میں آپ کو جہاں تک لے کے آیا ہوں. یہ مشکل مرحلہ ہے اس کو نبھانا, کہ جیسی ولایت اس کی ہے ویسی ولایت ان کی ہے. اب یہ ثابت کر دوں یہیں پہ. اسی طرح سے دیکھ لیں, وَقُلْ اعْمَلُوا, تم عمل کیے جاؤ, فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ, تمہارا کام عمل کرنا ہے. تمہارے عمل کو اللہ بھی دیکھ رہا ہے, اس کا رسول بھی دیکھ رہا ہے, اور مومنین کی جماعت دیکھ رہی ہے. کہ وہی جماعت مومنین دیکھ رہی ہے جو ولایت میں اس کے ساتھ شریک ہے, جو ولایت میں اس کے ساتھ شریک. تو بس ہر نبی کا امتحان ہوا, اور امتحان کے نتیجے میں اس کو عہدہ ملا. اب یہ ایک منزل امتحان میں اللہ نے علی کو اتارا پیغام کہ میرے یا علی, آج تم میرے بستر پہ سو جاؤ, لیٹ جاؤ. عموماً ذاکرین کہتے ہیں کہ رسول نے حکم دیا تھا سونے کا, سونے کا حکم نہیں تھا, اس لیے کہ شریعت ہمیشہ افعال اختیاری کا حکم دیتی ہے, جبری کا نہیں. شریعت کبھی آپ کو نہیں کہے گی کہ آج سے ایک ٹانگ پہ چلا کرو, کبھی نہیں کہے گی آپ, اس لیے کہ آپ کے بس میں نہیں, ہمیشہ اختیار. دیکھیے, لیٹنا آپ کے اختیار میں ہے, نیند آپ کے اختیار میں نہیں. اگر نیند آپ کے اختیار میں ہو تو کوئی بوڑھا سونے کی نیند کی گولی نہ کھا کے سوئے. نیند کی گولی کھا کے سونا اس بات کی دلیل ہے کہ نیند ہمارے اختیار میں نہیں ہے. نیند کسے آئے گی؟ نیند اسی کو آئے گی کہ جس کا ذہن مطمئن ہو, پرسکون ہو, اور قلب میں اطمینان ہو. توجہ, تو یا علی میرے بستر پہ لیٹ جاؤ. اب علی لیٹ کے بتا دیں گے کہ میں مضطرب ہوں یا مطمئن ہوں, میں مضطرب ہوں یا مطمئن. علی لیٹ کے بتا دیں گے. اگر تو بے چین رہے اور بار بار کپڑا ہٹا کے دیکھتے رہے تو پھر ہے مضطرب, اور اگر سکون سے سوئے تو پھر ہے مطمئن, تو پھر ہے مطمئن. تو اب علی کو جب کہا نا کہ آج میرے بستر پہ لیٹ جاؤ, توجہ عزیزان محترم, بس یہیں تک لانا ہے مجھے آپ کو, آگے نہیں جانا. کہ جب علی کو کہا نا کہ لیٹ جاؤ, کہ یا رسول اللہ میرے لیٹنے سے
آپ بچ جائیں گے. بڑا عجیب و غریب سوال ہے, عجیب و غریب سوال ہے آدمی کے. پھر مجھے آپ یہاں بند کر دیں تو میرا پہلا سوال آپ سے یہ ہوگا, یار مجھے کچھ ہوگا. آپ تو باہر جا رہے ہیں بھائی, آپ تو پبلک میں جا رہے ہیں, آپ کو کیا ہوگا؟ کچھ ہوگا تو کوئی بچا لے گا. میں اکیلا تنہا یہاں ہوں, مجھے کچھ ہوگا تو نہیں. سوال تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ یا رسول اللہ آپ کو تو کچھ نہیں ہوگا. فطرت کا تقاضا یہ ہے کہ علی کہتے کہ یا رسول اللہ مجھے کچھ ہوگا تو نہیں, اور عصمت کا تقاضا یہ ہے کہ یا رسول اللہ آپ کو تو کچھ نہیں ہوگا. تو فطرت اور عصمت, توجہ, فطرت اور عصمت جب ٹکرانے لگی تو جواب آیا کہ نہیں, عصمت اہم ہے. کہ یا رسول اللہ آپ کو تو کچھ نہیں ہوگا. کہا نہیں مجھے کچھ نہیں ہوگا. اللہ اکبر, مجھے کچھ نہیں ہوگا. اب جملہ کہا, توجہ, وہاں اسماعیل نے کیا کہا تھا؟ ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین. یہ کہا تھا نا, ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین. انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے. یہ نہیں کہا تھا کہ صبر کرنے والا پائیں گے, یہ نہیں کہا کہ آپ مجھے صابر پائیں گے, کہا صبر کرنے والوں میں پائیں گے. یعنی نگاہ اسماعیل میں کوئی جماعت صابرین ہے کہ جس میں شامل ہونے کو اپنا افتخار سمجھتے ہیں. جب علی کو کہا کہ یہاں لیٹ جاؤ, توجہ, علی کو کہا کہ یہاں لیٹ جاؤ تو کیا فرمایا؟ ستجدنی انشاءاللہ من الشاکرین. یا رسول اللہ آپ مجھے شکر کرنے والوں میں پائیں گے, آپ مجھے شکر کرنے والوں میں پائیں گے. یاد رکھیے عزیزان محترم, صبر ہوتا ہے مصیبت پر, شکر ہوتا ہے نعمت پر. مرحلہ اسماعیل کو بھی موت کا درپیش تھا, مسئلہ علی کو بھی موت کا درپیش تھا. اسماعیل نے موت کو قبول کیا مصیبت سمجھ کر, علی نے قبول کیا نعمت سمجھ کر. آپ سمجھ میں آیا وہ جملہ؟ خدا کی قسم, ابو طالب کا بیٹا موت سے نہیں ڈرتا کہ موت اس پر آ پڑے یا وہ موت پہ جا پڑے. اللہ, ابو طالب کا کوئی بچہ موت سے نہیں ڈرتا, کوئی بچہ موت سے نہیں ڈرتا. ارے کسی نے آج تک ذائقہ نہیں بتایا موت کا, ذائقہ تو کسی نے بھی نہیں بتایا موت کا. ارے اہل بیت کے گھر کا 13 برس کا بچہ کہتا ہے کہ مجھے موت کا ذائقہ پتا ہے. ماں عندک الموت کا احلی من العسل, شہد سے بھی زیادہ شیریں. اللہ اکبر. عزیزو, یہ رجب کا مہینہ ہے اور رجب اپنے اختتام پہ ہے. آؤ مدینے چلیں. حسین علم امامت سے جانتے ہیں کہ 28 رجب آ رہی ہے, 28 رجب آ رہی. خدا کی قسم, وہ رات جس رات حسین نے مدینہ چھوڑا ہے نا, وہ رات حسین کے لیے شب عاشور سے کم نہیں تھی. اس لیے کہ حسین کو ماں کی قبر چھوڑنی تھی, حسین کو بنانا کا مزار چھوڑنا تھا, حسین کو بھائی کی قبر سے رخصت ہونا تھا. ارے حسین کے لیے بڑی مشکل رات تھی, وہ بہت مشکل رات تھی جس رات حسین نے مدینہ چھوڑا ہے. اور عزیزو, عجیب روایت ہے کہ وہ رات, جب میں تمام تفاصیل چھوڑ کے بس مختصر صحبت آپ کو دے رہا ہوں عزیزو, وہ رات ایسی عجیب و غریب رات تھی کہ حسین بار بار روضہ رسول پہ جاتے تھے اور بار بار واپس آتے تھے, اور قبر پہ ہاتھ رکھ کے کہتے تھے کہ نانا بس اب آپ کی قبر پہ چراغ جلانے والا جا رہا ہے, اور ایسا جا رہا ہے کہ اب واپس نہیں آئے گا. عجیب, راوی نے لکھا ہے جملہ کہ میں نے دیکھا کہ نصف شب ہے اور حسین مدینے کی گلیوں میں دیواروں سے باتیں کر رہے ہیں. اب یہ میں نے پڑھا نہیں, اب زبان حال سے کہہ رہا ہوں کہ ممکن ہے حسین مدینے کی دیواروں کو گواہ بنا کے کہہ رہے ہو کہ مدینے کی دیواروں تم نے میری ماں کا واپس آنا دیکھا ہے.
کہ میری ماں دربار سے کیسے واپس آئی، تم نے میرے بھائی کے جنازے کو واپس آتے ہوئے دیکھا ہے کہ میرے بھائی کا جنازہ کیسے واپس آیا۔ اللہ اکبر، یہ باتیں۔ اور اس کے بعد وہ وقت آیا جب یہ وقت نکلنے لگا، جب یہ قافلہ تیار ہو گیا نا، تو عزیز و حسین باہر ہے، تشریف فرما۔ راوی ایک دور کھڑا ہے، قناعت لگی ہوئی ہے، اور وہ دیکھ رہا ہے کہ سارا کچھ سامان اسباب رکھا جا رہا ہے، اونٹوں پہ رکھا جا رہا ہے۔ بس عزیزان محترم، چند جملوں کی زحمت اور اس کے بعد آپ کی زحمتیں تمام۔ کچھ عورتیں آئیں سرکار سید الشہداء کے پاس، آ کے پوچھتی ہیں آقا آپ جا رہے ہیں؟ کہاں ہم جا رہے ہیں؟ کہا آقا شہزادیاں بھی جا رہی ہیں؟ کہاں وہ بھی جا رہی ہیں؟ اب اس کے بعد کہتے ہیں کہ آقا ہماری ایک خواہش ہے۔ کہا بولو کیا خواہش ہے؟ کہا ہم عورتیں دو رویا قطاریں بنا کے کھڑی ہو جاتی ہیں، بس جناب زینب کبریٰ کی سواری ہمارے درمیان سے گزار دی جائے، ہمارے درمیان سے گزار دی جائے۔ حسین نے ان کی اس خواہش کو پورا کیا، حسین نے ان کی اس خواہش کو پورا کیا عزیزو۔ اور اس کے بعد وہ راوی کہتا ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ کبھی سامان جا رہا ہے، کبھی لوگ نکل رہے ہیں، بنو ہاشم کی حویلی خالی ہو رہی ہے، بنو ہاشم کی حویلی خالی ہو رہی ہے۔ ایک مرتبہ راوی کہتا ہے میں نے عجیب مرحلہ دیکھا، عجیب منظر دیکھا۔ منظر یہ تھا کہ ایک شخص، ایک جوان جس کے ہاتھ میں ایک برہنہ تلوار ہے اور وہ آگے آگے ہے، اور ایک دائیں جانب ہے، ایک بائیں جانب ہے، درمیان میں ایک مزدور ہے، اور اسے لے کے محمل کی طرف جا رہے ہیں۔ جب محمل کے قریب پہنچے، حسین بیٹھے ہوئے تھے، کھڑے ہو گئے، زینب کا بازو پکڑا، زینب کا بازو پکڑا، ایک مرتبہ محمل پہ بٹھانے لگے تو اب منظر دیکھیے گا کہ عباس نے اپنے کندھوں کو جھکا دیا۔ شہزادی میرے کندھوں کا سہارا لے کر سوار ہو جائیے، میں کہوں گا آج 28 رجب کو مولا آپ نے اپنے کندھے پیش کر دیے۔ آئیے کربلا میں 11 محرم کو جب زینب شام کی طرف روانہ ہو، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، خدا کسی غم میں نہ رلائے۔ پروردگار عالم بی بی ہمارے آنسوؤں کو مرحومہ کی بخشش کا سبب قرار دیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ عزیزو قافلہ چلنے لگا، قافلہ چلنے لگا، کچھ دور چلا قافلہ، چند قدم چلا۔ منظر بتاؤں، حسین نے مڑ کے دیکھا۔ یہ مڑ کے دیکھنا بڑا مشکل کام ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، یہ مڑ کے دیکھا، کیا دیکھا کہ فاطمہ زہرا پیچھے پیچھے آ رہی ہے۔ عباس نے کہا آقا قافلہ روک دیجئے، آقا قافلہ روک دیجئے۔ ایک مرتبہ فاطمہ زہرا آئی، فاطمہ زہرا نے آگے کیا کہا کہ بابا مجھے چھوڑے جا رہے ہو، مجھے چھوڑے جا رہے ہو، ذرا میرے اصغر کو ایک مرتبہ میرے پاس ڈالو۔ ارے عجیب منظر ہے کہ اب کچھ دنوں کا بچہ ہے، کچھ دنوں کا بچہ ہے۔ ایک مرتبہ حسین نے نواب سے کہا کہ نواب اصغر کو لاؤ، اصغر کو لائے، اصغر کو لائے، اصغر کو دیا فاطمہ زہرا کی گود میں۔ ایک مرتبہ فاطمہ زہرا نے کلیجے سے لگایا، اور اس کے بعد کچھ دیر کے بعد حسین کہتے ہیں لاؤ فاطمہ، لاؤ فاطمہ، اب ہم جا رہے ہیں، اب ہم جا رہے ہیں۔ اور یہ کہہ کے قافلہ چلتا رہا۔ کچھ دور جانے کے بعد پھر آپ نے منظر دیکھا، کیا دیکھا کہ فاطمہ زہرا وہیں بیٹھی ہے جہاں چھوڑ کے آئے تھے۔ پروردگار ہمارے اس ذکر کو مرحومہ کی بخشش کا سبب بنا، پروردگار اس ذکر کی برکت سے ان کی آخرت کی منزلوں کو آسان فرما۔
پروردگار اس ذکر کی برکت سے ان کی قبر کو روشن اور منور فرما، اس ذکر کی برکت سے پروردگار انہیں کنیزان جناب سیدہ میں محشور فرما، اس ذکر کی برکت سے پروردگار انہیں قبر میں، حشر میں، صراط میں، میزان میں شفاعت آل محمد نصیب فرما، اس ذکر کی برکت سے پروردگار ان کے پسماندگان کو صبر عطا فرما اور اس صبر کا بہترین اجر عطا فرما۔ پروردگار اس ذکر کی برکت سے خداوند عالم حاضرین کی دعاؤں کو قبول فرما، اس ذکر کی برکت سے خداوند عالم حاضرین کے مرحومین کی مغفرت فرما۔ پروردگار اس ذکر کی برکت سے خداوند عالم ان کے چلے جانے سے ان کے گھر میں رحمتوں اور برکتوں کی جو کمی ہوئی ہے اسے خزانہ غیب سے پورا فرما۔ خدایا خداوندہ اس ذکر کی برکت سے ہماری دعاؤں کو مرحومہ کے حق میں قبول و منظور فرما۔ ایک مرتبہ سورہ حمد، 3 مرتبہ سورہ اخلاص مرحومہ سیدہ خاتون کے لیے اور اپنے اپنے خاندان کے مرحومین کو ذہنوں میں جگہ دیتے ہوئے شہدائے ملت جعفریہ اور وہ علماء جو اب اس دنیا سے جا چکے ہیں خدمت دین کر کے، اور اس فقیر کے والدین کو ذہنوں میں جگہ دیتے ہوئے ایک تلاوت فرمائیں۔ اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات والأحياء منهم والأموات، تابع اللهم بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير وبالإجابة حق جدير. اللهم صل على محمد